روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ایک ماتحت ادارہ ہے، ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکا۔ کئی وزیر داخلہ آئے اور کئی وزیر داخلہ گئے۔ وزارت داخلہ کی تمام تر توجہ وہ اور مسائل کی طرف مبذول ہے، اور جس وزارت کا وزیر شیخ رشید جیسا بے ضمیر آدمی ہو، اس وزارت کا حال کیا ہوگا یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ شہزاد اکبر جو کہ احتساب کا معاون خصوصی ہے، کہانی انتقام سے شروع ہوئی تھی اور آج نہ احتساب ہے اور انتقام بھی دم توڑتا نظر آتا ہے۔ میں کچھ سوالات شہزاد اکبر نامی شخص سے کرنا چاہتا ہوں، جس نے پچھلے 3 سال میں عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی ہیں، کیونکہ عمران خان کو بے وقوف بنانے والا شخص شہزاد اکبر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قانون کیا کہتا ہے، اور آج ہماری عدالت کے سامنے استدعا کیا تھی۔ ہماری عدالت کے سامنے یہ استدعا تھی کہ قانون کے مطابق ایف آئی اے پابند ہے کہ 14 دن کے اندر وہ چالان جمع کرائے اور انویسٹیگیشن رپورٹ کمپلیٹ کر کے تحقیقات سے معزز عدالت کو آگاہ کرے۔ تو کون سا امر ہے جس کے تحت ایف آئی اے کو پچھلے 1.25 سال سے چالان جمع کرانے سے روکا ہوا ہے؟ تاریخ پہ تاریخ لیے جا رہے ہیں، مگر انصاف کی بات نہیں کرتے۔ میں ایف آئی اے کے افسران کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، آپ ہمارے اور عوام کے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں، آپ کسی عمران نیازی اور کسی احتساب اکبر کے ذاتی ملازم نہیں ہیں۔ آج بھی عدالت کے سامنے ایف آئی اے نے 3 ہفتے کی مزید مہلت مانگی، یعنی یہ ایک الٹ حساب ہے کہ جہاں پہ ملزم کہہ رہا ہے کہ مجھے انصاف دو اور میرا کیس جلدی ڈیسائیڈ کرو، وہاں پر ایف آئی اے ہر پیشی پر 3 ہفتے کی تاریخ مانگ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میاں شہباز شریف صاحب سے اور حمزہ شہباز شریف صاحب سے اس تفتیش کا آغاز تب کیا گیا تھا جب وہ نیب کے اثاثہ جات کیس میں کوٹ لکھپت جیل میں پابند سلاسل تھے، آج سے 1.25 سال پہلے۔ جب ایف آئی اے نے بلایا پیش ہوئے، جب سوال نامہ ملا اس کا تفصیلی تحریری جواب نامہ جمع کرایا گیا، تو وجہ یہ ہے کہ عدالت میں کوئی کاغذ ایف آئی اے تب پیش کرے جب ان کے پاس ثبوت ہو۔ آج سے 4 ماہ پہلے جج صاحب نے کہا کہ مجھے کیس فائل دکھائی جائے، ایک لفظ، ایک فقرہ نہیں لکھا ہوا تھا تحقیقاتی رپورٹ میں کہ اب تک تحقیقات میں کیا پروگریس ہوئی ہے، کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ اور یہ عمران نیازی کی صرف ایک بغض ہے، اناد ہے، اور اس کو میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف سے تکلیف ہے، جس کے تحت وہ ان کیسز کو التوا کا شکار کر کے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید ان کو اذیت دے رہا ہوں۔ عمران نیازی صاحب، آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اس ملک میں بد زبانی کا کلچر، بد اخلاقی کا کلچر، چوریوں ڈاکوں کا کلچر، آپ نے اس کو پروان چڑھایا۔ آج پنجاب میں آپ کا عین سے عثمان، آپ کا پیارا وسیم اکرم پلس، جو لیفٹ آرم سوئنگ تو بڑی دور کی بات ہے، انڈر آرم بولنگ بھی نہیں کرا سکتا، وہ آج ڈیپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز پیسے لے کے ٹھیکے پر لگاتا ہے۔ آج کل ریٹ نکلے ہوئے ہیں کہ آپ نے ڈیپٹی کمشنر لگنا ہے تو 2 سے 3 کروڑ روپیہ ریٹ ہے، آپ نے ڈی پی او لگنا ہے
تو اس کا 3 سے 4 کروڑ روپیہ ریٹ ہے. آپ کے اپنے دفتر میں عثمان بزدار، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کے اپنے دفتر میں رشوتیں لی جاتی ہیں اور رشوتیں دی جاتی ہیں. آپ کو ذرا شرم نہیں آئی کہ اس لاہور شہر میں ڈینگی سے لوگ مر رہے ہیں، اموات کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ عین سے عثمان صاحب، آپ کا عین سے عمران یہ کہتا ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں، ڈینگی خود ہی مر جائے گا. جو سپرے مارچ میں کروانا تھا وہ ستمبر میں کیوں کروایا گیا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈینگی کی وجہ سے جو اموات واقعہ ہوئی اس کا ذمہ دار عثمان بزدار ہے، اور جتنے لوگ اس موذی مرض کی وجہ سے وفات پا گئے ان کا قاتل عثمان بزدار ہے، کیونکہ وہ عین سے عثمان ہے اور اس نے پنجاب میں رہنا ہے. آج غریب آدمی کا جو قتل عام کیا گیا ہے، آپ نے تمام اپوزیشن کو جیل بھیجا. کیا ہمیں جیل بھیجنے سے آٹے کی قیمت کم ہوئی؟ جواب ہے نہیں. کیا آپ نے ہمیں جیل بھیجا اس سے چینی کی قیمت کم ہوئی؟ اس کا جواب ہے نہیں. اور آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. آپ کے کرائے کے ترجمان، آپ کے باہر سے آئے غیر ملکی پاسپورٹ پر بیٹھے مشیر آئے دن کہتے ہیں عالمی منڈی میں قیمتیں اوپر ہیں. شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب مرو. عالمی منڈی کا آٹے سے کیا تعلق ہے؟ گندم پاکستان خود اگاتا ہے، گنا پاکستان خود اگاتا ہے. یہ کو عالمی منڈی سے گنا نہیں آتا، یہ کو عالمی منڈی سے گندم نہیں آتی. سرپلس گندم ہونے کے باوجود، بمپر کراپ ہونے کے باوجود، ان بے شرم حکمرانوں کی حکومت میں ہم رشیا سے گندم منگوا رہے ہیں. یہ حالات زار ہیں. پوری دنیا میں تمام ممالک میں لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے. واحد ملک ہے جہاں پہ مہنگائی کی شرح 11% سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے اور آمدن میں کمی واقع ہوئی ہے. پہلی دفعہ ہے کہ آپ کے عوام کی آمدن میں اضافہ نہ ہوا ہو. ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. اور آپ کان کھول کر سن لیں، ہم نے میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس قوم کا اربوں روپیہ بچایا ہے. وہ چاہے گنے کی قیمت ہو جس میں کاشتکار کے فائدے کے لیے کبھی نہیں کی گئی، ملوں کو نقصان ہوا، وہ ایتھنال کا ٹیکس ہو جو کہ یہ شوگر ملیں ڈسٹلری کے تھرو کماتی ہیں، وہ چاہے سبسڈی کی بات ہو، ہم نے نہ سبسڈی دی، ہم نے نہ ٹیکس میں چھوٹ دی. ہم نے عام عوام اور کاشتکار کے فائدے کے لیے شہباز شریف صاحب نے ملوں کو نقصان پہنچایا. اور آپ کی جرت دیکھیں کہ جس دور میں چینی 55 روپے مل رہی تھی اس دور کے کیسز بنا دیے، اور آج جب چینی 100 روپے پہ چلی گئی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چینی کی قیمت میں کمی واقع کی ہے، تو آپ نیک ہیں. اور آپ کے کسی وزیر نے کوئی چوری نہیں کی. ہر سیکٹر میں آپ نے چوری نہیں کی. آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ نے ڈاکے مارے ہیں، آپ کے اے ٹی ایمز نے اپنی جیبیں بھری ہیں، وہ چینی ہو وہ آٹا ہو. آپ نے پنجاب میں یہ حالات ہیں کہ مریضوں نے، غریب مریضوں نے علاج کروانا چھوڑ دیا ہے. انسولین جیسی چیز جو شوگر کا مریض لگاتا ہے عام عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. اور آپ ڈھیٹوں کی طرح جب بھی ٹی وی پر آتے ہیں آپ کے منہ سے سچ نہیں نکلتا. آپ کے محاسبے کے دن قریب ہیں. ان قریب آپ کا گریبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا. بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ایل این جی کا سکینڈل آپ کے کھاتے. آپ نے دوائیاں تک نہیں چھوڑی. اور میں آپ کو کلیئر بتا دوں، آپ نے آج 3 ہفتے کی ڈیٹ مانگی عدالت سے، آپ 3 سال کی ڈیٹ بھی مانگ لیں تو ان کیسز میں کچھ نکلنے والا نہیں ہے. کیونکہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف نے اپنا خون پسینہ دے کے اس قوم کی خدمت کی ہے، اس قوم کے ٹیکس کے اربوں روپے بچائے ہیں.
लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए, बिजली के मंसूबे दिन रात तुर्की, चीन, पूरी दुनिया में फिरे। शहबाज स्पीड का नाम ऐसे ही नहीं दिया चीन जैसे मुल्क ने। और आज मियां नवाज शरीफ के केसेस आप देख लें, अल्लाह ताला के फजल से मियां नवाज शरीफ हर गुजरते दिन के साथ सुरखरू हो रहे हैं। इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान की अदालतें हों, दिन ब दिन बेगुनाही के सबूत आ रहे हैं। वो बरतानिया की अदालतें हों जो कहती हैं कि शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सादिक और अमीन है। आपने जितने भी केसेस बनाए आज तक निकला कुछ नहीं। इधर भी आपने तारीख ली है, कुछ नहीं निकलना। और जिस तरह नैब के केस में, बाकी केसेस में आपको मुंह की खानी पड़ी है, शहजाद अकबर आपको मजीद जलील और रुस्वा कराएगा। मेरा आज मुतालबा है और हम इस पे कानूनी मुशावरत भी करेंगे कि शहजाद अकबर, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी जैसे गैर मुल्की अफराद जो काबीना में शामिल हैं, इनका नाम ECL में डाला जाए। ये भागने के मंसूबे बना रहे हैं। हमारी इतला है कि शहबाज गिल ने अमेरिका में कॉल की है एक दो लोगों को और वहाँ पर अपनी रिहाइश के बंदोबस्त के हवाले से उनसे मुशावरत की है। इतनी जल्दी भागने नहीं देंगे यहाँ से। आप एयरपोर्ट का रुख तो करें, आपका रास्ता रोकेंगे। इस मुल्क को पिछले 3 साल इमरान नियाजी और इसके किराए के तर्जुमानों ने दोनों हाथों से लूटा है। आम आवाम की जेब पर डाके डाले हैं। आपके खिलाफ ये केसेस बनाएंगे कि चीनी क्यों महंगी थी, आटा क्यों महंगा था, अद्वियात क्यों महंगी थी। और जिन्होंने मुल्क की खिदमत की है, हम नहीं कहते कि आप उनके एहसानमंद हो, मगर ये मुल्क संभालना आपके बस की बात नहीं है। आपने इस मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है और आगे का कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो इमरान नियाजी साहब, जितने केस बनाने हैं बना लो, जितनी तारीखें लेनी है ले लो। अल्लाह ताला के फजल से हम अवाम की अदालत में भी सुरखरू हैं, इन अदालतों में भी सुरखरू हैं और अल्लाह ताला की अदालत में भी इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, क्योंकि आपका यौम हिसाब करीब है। बहुत शुक्रिया। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।